خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 65، باب نمبر 37۔ کبھی الوداع نہ کہنا۔ جب میں اور کامران لندن ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے نکلے تو اسی وقت بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے پہنچتے یہ بوندا باندی شدید بارش کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میں راستے بھر گاڑی میں اس دن کے اخبارات پڑھتا رہا جنہوں نے سارہ کے قبول اسلام کی خبریں بڑی بڑی سرخیوں کی صورت میں چھاپی تھی۔ یہودی زیر اثر اخبارات نے اسے ایک جذباتی لڑکی کی اپنی محبت کے لیے مذہب کی قربانی سے تعبیر کیا تھا، اور پہلے کی سارہ اور آج کی ایمان کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ محبت کے چند متوالے اخبارات نے اسے محبت کی جیت قرار دیا تھا، اور سر آئزک کی تمام اخبارات میں شدید سبکی کے حوالے دیے گئے تھے۔ سر آئزک نے ایمان کو اپنی وراثت اور جائیداد سے آگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے ایمان کو 30 دن کی مہلت دی تھی کہ اگر وہ اب بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے نائب ہو جائے تو وہ اسے دوبارہ اپنی ولدیت اور وراثت کا حق بخشنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں مجھ پر اپنی بیٹی کو بھڑکانے اور اسے راہ راست سے بھٹکانے کا بھی الزام لگایا تھا۔ اخبارات میں میرے لندن چھوڑ کر جانے کی خبریں بھی موجود تھیں۔ ایمان کا تمام اخبارات میں صرف ایک ہی جملہ بطور بیان لگایا گیا تھا، کیونکہ شاید اس نے اخباری نمائندوں اور میڈیا کے سامنے کچھ بولنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا، سچ کانٹوں سے بھرا ایک بے حد دشوار راستہ ہے، اور محبت ہمیں ان کانٹوں بھری راہ پر چلنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ جیسے ہی ہم ایئرپورٹ کی پارکنگ میں رکے تو گاڑی سے اترتے ہی مجھے اپنے شناسا چہروں کا بے پناہ ہجوم نظر آیا۔ سب سے پہلے ربیکہ بارش میں بھیگتی دوڑ کر میری طرف آئی۔ آتے ہی میرا ہاتھ تھام کر کھینچتی ہوئی مجھے بھیڑ سے دور لے گئی۔ بارش ہم دونوں کے وجود کو بھگو رہی تھی۔ چند لمحے میرے پاس یہاں کھڑے رہو، میں تمہارے وجود کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتار کر اس کی شبیہ کو قید کر لینا چاہتی ہوں، تاکہ تنہائی میں جب کبھی میں اپنے دل میں جھانکوں تو بس تم ہی تم مجھے نظر آؤ۔ میں نے اس کی دیوانگی میں مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ دوسری طرف کھڑے جم، ڈیوڈ، ٹینا اور باقی لوگ چلا رہے تھے۔ ربیکہ چند لمحے مجھے یوں ہی نظروں میں نہارتی رہی۔ مجھے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر پھر سے چارلی چپلن کا مشہور قول یاد آ گیا، مجھے بارشوں میں چلنا اچھا لگتا ہے کیونکہ تب کوئی میرے بہتے آنسو نہیں دیکھ پاتا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی بھیگی لرٹیں بکھرا دی۔ ربیکہ آج مسکرانے کی کوشش میں مزید روحان سی ہو گئی۔ میں نے اس سے ایمان کا پوچھا، تب اسے ہوش آیا اور اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ جانے وہ کہاں رہ گئی ہے، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے کھلے احاطے میں بورڈنگ سے پہلے بنی ہوئی لمبی راہداریوں میں میرے سبھی دوست، میرے تمام کلاس فیلوز بارش سے بے نیاز مجھے الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ایئرپورٹ عملہ حیرت سے ان کے لہراتے ہاتھوں اور ان میں پکڑے پھولوں کے خوبصورت گلدستوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون سی اہم شخصیت، کون سی VIP ہستی ہے جس کے جانے کی اطلاع انہیں پہلے سے نہیں کی گئی۔ وہ نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود بخود آپ کو دنیا کی سب سے اہم ہستی، سب سے بڑا VIP بنا دیتی ہے۔ میری نظریں ایمان کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن ابھی تک اس کا کچھ اتا پتا نہ تھا۔ میں نے سبھی دوستوں سے فردن فردن مل لیا، اتنے میں اچانک مجھے دور سے پارکر کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ بورڈنگ کا اعلان ہو چکا تھا اور میں اندر شیشے کے دروازے سے ہال میں مسافروں کو قطار میں آگے بڑھتا دیکھ سکتا تھا۔ پارکر کی گاڑی کے پیچھے پولیس کی 2 اور نیلی بتی والی گاڑیاں بھی تیزی سے ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہو گئیں۔ پارکر اپنی گاڑی میں سے حسب معمول چوئنگم چباتے ہوئے برآمد ہوا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایمان اور اس کی مما بھی اس کی گاڑی میں سے اتری۔
ایمان تیزی سے میری طرف بڑھی اور قریب آ کر میرے ہاتھ تھام کر بولی، ہمارے راستے میں بہت سی دیواریں کھڑی کر دی گئی تھی حماد، لیکن دیکھو میں پھر بھی تمہیں الوداع کہنے یہاں پہنچ آئی ہوں۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ مسز آئزک نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ پارکر بھی ہنستے ہوئے آگے بڑھا اور مجھے گلے سے لگا کر بولا، جا رہے ہو باغی نوجوان؟ میں جانتا تھا جاتے جاتے بھی آخری بازی تم اپنے نام ہی کر جاؤ گے۔ غالباً اس کا اشارہ ایمان کی طرف تھا۔ آپ میری دوست کو ان مشکل حالات میں بھی یہاں تک لے کر آئے، میں اس کے لیے ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں دوست۔ مسٹر آئزک اور ان کے ساتھیوں نے شہر میں ہمارا ہر راستہ روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن آج پارکر نے بھی سوچ رکھا تھا کہ زندگی میں ایک کام تو ایسا ضرور کر جاؤں گا کہ جس کا حوالہ دے کر، جسے یاد کر کر میری گردن بھی فخر سے بلند ہو جائے۔ پارکر نے دوبارہ مجھے زور سے گلے لگایا۔ اس سے مل کر میں ایمان کی طرف بڑھ گیا، جو ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے چپ چاپ ایک طرف کھڑی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں پکڑے پھولوں کو دیکھا۔ یہ پھول تم میرے لیے ہی لائی ہو یا واپسی پر مسٹر پارکر کو پیش کرنے کا ارادہ ہے؟ ایمان مسکرا دی، نہیں، یہ پھول تمہارے ہی لیے ہیں، لیکن یہ میں تمہیں آج نہیں دوں گی۔ یہ اس دن کے لیے ہیں جب میں اسی ایئرپورٹ پر اسی جگہ تمہاری واپسی پر تمہیں لینے آؤں گی، چاہے اس پل کے آنے میں کتنی ہی صدیاں کیوں نہ بیت جائیں، میں اس پل کا انتظار ضرور کروں گی۔ اور جب تم واپس آؤ گے تو تب میں یہ گلدستہ تمہیں دوں گی، اور دیکھ لینا تب بھی یہ پھول میرے انتظار کی طرح تازہ ہوں گے۔ یہ کلیاں کبھی نہیں مرجھائیں گی، کبھی نہیں۔ ایمان کی آنکھیں بھیگ گئی، جدائی کا زہر پھر سے اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ شاید محبت کی تخلیق ہی جدائی کے لیے، جدائی کے باعث ہوئی ہوگی۔ جدائی نہ ہوتی تو شاید محبت بھی وجود میں نہ آتی، جیسے بندگی نہ ہوتی تو بندہ بھی کبھی جنم نہ لیتا۔ ایمان کا ضبط جواب دے رہا تھا، اندر سے اب باقاعدہ بورڈنگ لیڈی میرا نام پکارنے لگی تھی۔ ایمان نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، جا رہے ہو؟ اس کے اس انداز پر میرا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے بہت قریب۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال بکھیر دیے۔ ایمان ہلکے سے مسکرا دی۔ پھر میں نے پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا اور تیزی سے بورڈنگ لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ گہرے رنگ کا کالا چشمہ اس وقت بھی میرے بہت کام آیا، جسے میں نے عجلت میں اپنی آنکھوں میں پہن لیا۔ مجھے بارشوں میں چلنا اچھا لگتا ہے کیونکہ ایسے میں لوگ میرے آنسو۔ میں نے دور جا کر پلٹ کر آخری مرتبہ دیکھا۔ سب سے آگے شیشے کی دیوار کے پاس ایمان، کامران، پھر ربیکا، مسز آئزک، پارکر، جم، ڈیوڈ، ٹینا اور پھر جانے کون کون کھڑا میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ یہ لوگ میرے لیے یہاں جمع ہوئے تھے۔ کون کہتا ہے میں یہاں اکیلا تھا؟ کون کہتا ہے میں خالی ہاتھ لندن سے واپس جا رہا تھا؟ میں نے یہاں کا ایک ایک رشتہ دنیا جہاں کی دولت سے مہنگا پایا تھا۔ آج تو میں خود کو دنیا کا سب سے امیر شخص محسوس کر رہا تھا۔ آخری مرتبہ پلٹنے سے پہلے میں نے ان سب کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ ایمان کی آنکھوں سے ٹپکتے دو آنسو میں یہاں سے بھی کھڑے ہو کر اپنے دل کی زمین پر ٹپکتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر میں پلٹا اور مسافروں کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ جہاز نے جلد ہی ٹیک آف کر لیا۔ میں جہاز کی کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھا نیچے بھیگتے لندن کی دھند میں تحلیل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ جہاز کی کھڑکی پر بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ برس کر اس کی دھندلی اسکرین پر راستے سے بناتی ہوئی
نیچے خلاؤں میں کہاں غائب ہو جاتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ 8 سے 6 مہینے قبل جب میں لندن پہنچا تھا، اس دن بھی ایسی ہی بارش ہو رہی تھی، اور آج جب میں نے اس شہر کو الوداع کہنا تھا تب بھی بارش میری ساتھی تھی۔ یہ بارشیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کبھی تو ساری عمر بھی موسلا دھار برستی رہیں تب بھی انسان کا اندر بھگو نہیں پاتی، اور کبھی ہر پل ہمارے من کو جل تھل کیے رکھتی ہیں، لیکن باہر والوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ میں نے آخری مرتبہ سفید دھوئیں جیسی دھند میں غائب ہوتے لندن کو دیکھا، اور پھر تھک کر اپنی آنکھیں موند لی۔ جانے کیوں اس لمحے مجھے اپنی ایک پسندیدہ نظم کے چند بول بے تحاشا یاد آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیسے ہو، بدلے ہو یا ویسے ہو، روپ وہی انداز وہی، یا پھر اس میں کوئی کمی، ہجر کا کچھ احساس تو ہوگا، کوئی تمہارے پاس تو ہوگا، میں بچھڑا یہ مجبوری تھی، کب منظور مجھے دوری تھی، ساتھ ہمارا کب چھوٹا ہے، روح کا رشتہ کب ٹوٹا ہے، آنکھ سے جو آنسو بہتے ہیں تم کو خبر ہے کیا کہتے ہیں، میں نے کہا آواز تمہاری آج بھی ہے ہمراز ہماری، پھول وفا کے کھل جائیں گے، ایک دن ہم پھر مل جائیں گے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔